الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حق آیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس تقریر کے پہلے حصہ میں حق و باطل کی پہچان کے دو اصول بیان کیے گئے تھے۔ اب آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حق کی پہچان کا تیسرا اصول یہ ہے کہ حق بے نیاز ہے، جو بے نیاز نہ ہو وہ حق نہیں ہو سکتا۔ فرمان الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ اس صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی ظاہر ہوتی ہے، اس حیثیت سے کہ اسے مخلوقات کی حاجت نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے، اور اسے اپنے کام سر انجام دینے میں کسی کی مدد یا مشورہ کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی ذات سے خود ہی قائم ہے اور تنہا ہر چیز پر غالب ہے۔ اگر دنیا کے تمام لوگ انتہائی نیک، پاک باز اور اعلیٰ کردار کے مالک بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہنشاہیت اور عزت و جلال میں ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس اگر تمام دنیا کے لوگ اعلیٰ درجہ کے فاسق و فاجر اور نافرمان بن جائیں تو اس کی شہنشاہیت اور عزت و جلال میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ عبادت و عجز و نیاز انسان کے اپنے فائدے اور بقا کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں، اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی ایک درجہ میں اس صفت سے ممتاز کیا ہے، یعنی ایک مومن قانت جو حق پر چلنے والا ہے وہ بے نیاز ہی رہتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، قناعت پسند ہے، صابر و شاکر ہے، اور اپنے کام سے کام رکھنے والا ہے، اس میں یہ صفت ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ دوسروں کی خوشامد، چاپلوسی اور کسی سے کوئی ناجائز غرض و مطلب رکھنے والا شخص بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنا مطلب نکالنے کے لیے لازمی طور پر دوسروں کے آگے جھکنا اور ان کی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔ یاد رہے کہ بے نیازی اور نیاز مندی میں فرق ہے۔ بے نیازی کے بارے میں ابھی بتایا گیا ہے، اور نیاز مندی یہ ہے کہ بزرگان دین، والدین، اساتذہ کرام، پیر و مرشد وغیرہ ہم سے عقیدت رکھنا اور ان کی عزت و احترام کرنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ نیاز مندی ہے جو ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کی
مزید تشریح اس طرح ہے کہ مشائخ طریقت یعنی سلسلہ کے بزرگوں نے راہ سلوک کے مسافر کو 4 کام کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی تقلیل طعام کم کھانا، تقلیل منام کم سونا، تقلیل کلام کم بولنا، اور تقلیل اختلاط مع الانام یعنی لوگوں سے کم ملنا جلنا۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص کسی شرعی پیر و مرشد کا مرید ہے اور اس سے تعلق رکھتا ہے، اسے یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں۔ یہاں چوتھے کام کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شریعت و طریقت میں اس بارے میں لکھا ہے۔ انہوں نے پہلے ایک حدیث درج کی ہے۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو مومن اپنی جان و مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ سوال کیا گیا، پھر کون افضل ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں رہتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو اور مخلوقات کو اپنے شر سے فارغ رکھتا ہو۔ اس حدیث شریف کو بخاری، مسلم، ترمذی و نسائی نے روایت کیا۔ تشریح میں لکھتے ہیں کہ اکثر اللہ والوں کی عادت ہے کہ خلق سے اختلاط کم رکھا اور گوشہ نشین رہے۔ اس حدیث سے اس کی اجازت اور ایک درجہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس سے آگے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس اللہ والے پیر و مرشد سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو، یعنی اس کی صحبت اور ہم نشینی سے فیض عام ملتا ہو اور دینی مسائل اور راہ سنت پر چلنے کا طریقہ کار معلوم ہوتا ہو، اس کے لیے جلوت یعنی لوگوں سے ملنا جلنا بہتر ہے، اور اس کے برعکس جس سے نفع متعلق نہ ہو اور جلوت میں احتمال ضرر یعنی نقصان پہنچنے کا ہو، اس کے لیے خلوت یعنی گوشہ نشینی بہتر ہے۔ ابھی آپ نے تقلیل اختلاط مع الانام کے بارے میں حضرت تھانوی کے ارشادات ملاحظہ کیے کہ اللہ والوں کے لیے حسب حال خلوت و جلوت دونوں کی اجازت ہے، مگر غالب رجحان جس طرف ہے اس کا اظہار انہوں نے کر دیا ہے کہ اکثر اللہ والوں کی عادت یہی رہی ہے کہ خلق سے اختلاط کم رکھا اور گوشہ نشین رہے۔ ان میں ایسے بزرگ بھی ہیں جو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کو ان کی حقیقت کا پتہ چلے کہ وہ کون ہیں، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کا مرید بنے۔ وہ بجائے مخدوم ہونے کے خادم بننا پسند کرتے تھے۔ اگر کسی کو مرید بناتے بھی تھے تو نہایت کڑی شرائط کے ساتھ عام طور پر وہ پردہ اخفاء میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ابھی آپ نے مشائخ طریقت کے مخلوقات سے بے نیاز رہنے کے احوال کو ملاحظہ کیا۔ یہ 4 کام یعنی کم کھانا، کم سونا، کم بات چیت کرنا اور لوگوں سے کم ملنا جلنا اصل میں مجاہدات حکمیہ کے ضمن میں آتے ہیں جو راہ سلوک کے مسافر کے لیے ضروری ہیں۔ اور حق و باطل کی پہچان کا چوتھا اصول یہ ہے کہ حق کا کام جھکنا نہیں بلکہ جھکا دینا ہے، یعنی حق کبھی جھکتا نہیں اور مغلوب نہیں ہوتا بلکہ غالب ہی رہتا ہے، جبکہ باطل کو ہمیشہ شکست فاش ہوتی ہے اور اسے ذلت کے ساتھ حق کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا
إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس ہی سے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، پس اس کا بھیجا نکال دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا حقیقی شہنشاہ اور مطلق العنان حکمران ہے۔ اسے آنکھوں سے دیکھا تو نہیں جا سکتا، مگر مخلوقات کے وجود اور مظاہر فطرت میں وہی جلوہ افروز ہے، اور کائنات میں جا بجا پھیلی نشانیوں میں اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ کائنات کی تمام مخلوق، چاہے وہ جمادات ہوں، حیوانات ہوں یا نباتات، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے اقتدار کامل اور جلال و جبروت کے آگے جھکے ہوئے حالت سجدہ میں ہیں۔ چنانچہ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے آدمی اور بہت ہیں جن پر ٹھہر چکا عذاب، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا گرج یعنی آسمانی بجلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے وہی آسمان سے بجلی گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں خوشی سے اور زور سے، اور ان کی پرچھائیاں صبح و شام سجدہ کرتی ہیں۔ اور فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ ہے کہ آسمانوں میں اور جو کچھ کی ہے زمین میں، بادشاہ پاک ذات زبردست حکمتوں والا۔ ان آیات کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی تمام مخلوق تکوینی یا تشریعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور اس کے آگے جھکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کے کفار و مشرکین نے ابتدائی طور پر یہ سمجھا کہ یہ شخص جو ہمارے آباء و اجداد کے مذہب پر تنقید کرتا ہے اور ایک نئے دین کی دعوت دے رہا ہے، تو شاید اس کے پیچھے
اس کے کچھ ذاتی مقاصد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک وفد نے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر کہا کہ اگر آپ کے بھتیجے کا اس نئے دین کی اشاعت سے مقصد دولت حاصل کرنا ہے تو ہم انہیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی اچھے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنا سردار مان لیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ ہمارے خداؤں یعنی بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک در یتیم جس کے پاس دنیاوی مال و دولت اور جائیداد نہیں، اور نہ ہی اس کے ساتھ قبیلہ و برادری کے لوگوں کا جتھا ہے، وہ دین اسلام کا جھنڈا لے کر اٹھتا ہے اور پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، وہ محنت، مشقت، صبر و استقلال اور پامردی کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور گھبراتا نہیں۔ اس میں بلا کی جرت ہے اور باد مخالف کے طوفانوں میں اس کے قدم کبھی نہیں ڈگمگاتے۔ اس میں بادشاہوں جیسا وقار، سنجیدگی، روح و دبدبا ہے، بلکہ وہ ایسا شہنشاہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس کے اشارے ابرو پر لوگ اپنی جانیں فدا کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ کس میں اتنی جرت ہے کہ اس کے حکم کے خلاف ورزی کر سکے؟ وہ جن و انس کا مطلق العنان حکمران ہے، جس میں انسانیت کی تمام اعلیٰ صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ بقول شاعر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ رحمت، جود و کرم، عفو و بردباری، رافت و محبت کا ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہاں، وہ معزز و محترم ہستی جو سراپا رحمت اور خاتم النبیین ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، تقریباً 1500 سال بیت جانے کے باوجود آج بھی اسی شہنشاہ کی حکومت ہے اور تا قیامت رہے گی، جس کا قبضہ دل و جان پر ہے۔ آج بھی اس کی شان میں کوئی ملعون ادنا سی گستاخی بھی کرتا ہے تو لوگ دیوانہ وار ناموس رسالت پر اپنی جانیں فدا کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں مسیلمہ کذاب، سجاح اور بر صغیر میں غلام احمد قادیانی اور گستاخ رسول راجپال پبلشر جسے غازی علم الدین نے جہنم واصل کیا، اور سلمان رشدی جس نے شیطانی آیات نامی کتاب لکھی، اور بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین اور ڈنمارک اور دیگر یورپی اخبارات نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے، اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے تحفظ ناموس رسالت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور زندہ جاوید ہو گئے۔ یہ تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ لوگ حق کے آگے جھکتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہتے جاتے تھے اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرتے جاتے تھے، اور پھر دین اسلام خطہ عرب میں پھیلنا شروع ہوا۔
جو شخص ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیتا تو ایمان اس کے دل میں ایسا راسخ ہو جاتا کہ وہ شہید ہونا تو قبول کر لیتا مگر اسلام سے پھرتا نہیں تھا۔ اور پھر کفار مکہ سے جنگوں کا آغاز ہوا۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور غزوہ حنین میں مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست فاش ہوئی اور انہیں ذلت و خواری کے ساتھ اسلام کی عظمت اور شوکت کے آگے جھکنا پڑا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو کفار و مشرکین کو یقین ہو گیا کہ اب اسلام کو دنیا میں پھیلنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور پھر غیر ممالک سے جنگوں کا آغاز ہوا، حتیٰ کہ اس وقت کی دو سپر پاورز قیصر و کسریٰ کو اسلام کے مقابلے میں شکست فاش ہوئی اور انہیں حقانیت اسلام کے آگے سرنگو ہونا پڑا۔ اور آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا دین ہے اور روز بروز اس کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور باطل قوتیں مسلسل پسپائی اختیار کر رہی ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں، انشاءاللہ العزیز اس تقریر کے اگلے حصہ میں حق و باطل کی پہچان کے 5ویں اور 6 اصول پر بحث کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔